نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. محترم ناظرین، اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں. محترم ناظرین، گزشتہ درسوں میں آپ کے سامنے روزے کے کچھ مسائل بیان کیے تھے اور عوام میں پائے جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا تھا. محترم ناظرین، روزے کی جو ہے 5 قسمیں ہیں: فرض، نمبر 2 واجب، اور نمبر 3 نفل، اور نمبر 4 مکروہ تنزیہی، اور نمبر 5 مکروہ تحریمی. فرض روزے کون کون سے ہیں؟ تو فرض اور واجب کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے معین فرض اور ایک ہے غیر معین. معین فرض کون سا؟ جیسے ادائے رمضان کے روزے، یہ معین فرض ہے. اور فرض غیر معین یہ کون کون سے روزے ہیں؟ جیسے رمضان کے قضا روزے اور کفارے کے روزے. کفارے کے روزے سے مراد زہار وغیرہ کے جو کفارے ہوتے ہیں، قتل خطا، قسم اور احرام کی حالت میں شکار کرنا وغیرہ کے جو کفارے کے روزے ہوتے ہیں. اور پھر واجب. واجب کون سے روزے ہوتے ہیں؟ تو واجب بھی 2 ہیں. واجب معین جیسے نذر معین، یعنی کسی نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو، یعنی رجب کی 21، 22، 23 تاریخ کو روزے رکھوں گا، تو اس نے مہینہ اور تاریخ کو معین کر دیا تو یہ ہے نظر معین، یہ واجب ہے. اور دوسرا واجب غیر معین جیسے نظر غیر معین، یعنی اس نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، تو اس نے معین نہیں کیا، جیسے نظر مطلق. اور اسی طرح روزے کی ایک قسم نفل ہے، اور نفل کی 2 قسمیں ہیں: نفل مسنون اور نفل مستحب. اچھا، یہاں ایک بات عرض کرنا رہ گئی کہ احناف کے نزدیک نفل روزہ کسی وجہ سے توڑ دیا تو اس کی قضا واجب ہے، شوافع کے نزدیک نہیں ہے. روزے کی تیسری قسم نفل ہے، نفل مسنون، اور دوسری قسم ہے نفل کی نفل مستحب. اب نفل مسنون جیسے عاشورہ 10 محرم کا روزہ اور اس کے ساتھ 9 محرم کا ملا کے رکھنا، یہ مسنون ہے. اور مستحب نفل مستحب یعنی ہر مہینے میں ایام بیس جسے کہتے ہیں کہ ہر مہینے کی 13ویں اور 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے، اور عرفہ کا روزہ، اور پیر اور جمعرات کا روزہ، اور شوال کے 6 روزے، اور صوم داؤد علیہ السلام یعنی 1 دن روزہ اور 1 دن افطار. روزے کی چوتھی قسم ہے مکروہ تنزیہی. اچھا، مکروہ تنزیہی کسے کہتے ہیں؟ یعنی شریعت مطہرہ اس کام کو ناپسند کرتی ہے، پسند نہیں کرتی. مکروہ تنزیہی روزے ہیں جیسے صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا، اور نیروز اور مہرگان کے دن کا روزہ. یہ نیروز اور مہرگان کا تعلق ربیع اور خریف کے موسم کے ساتھ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دنوں کی تعظیم سے منع فرمایا، اور غالباً یہ جو ہے کفار کے تہوار کے دن ہے. ان دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے. اور صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا،
یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے۔ صوم سکوت یعنی ایسا روزہ جس میں کچھ بات نہ کرے، یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے۔ صوم وصال کے روزہ رکھ کر افطار نہ کرے، صوم وصال وہ ہے کہ روزہ رکھ کر افطار نہ کرے، مسلسل روزہ۔ یہاں میں ایک بات عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صوم وصال رکھا تو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کی، اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ہر کام میں، ہر معاملے میں پیروی کرتے تھے اور آپ کے طریقے کو اپناتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی صوم وصال رکھ لیا، یعنی جس میں افطار نہیں، مسلسل روزہ۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور فرمایا کہ میں تمہیں دیکھا تمہارے چہرے پیلے پڑے ہوئے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ روزے رکھتے تو ہم نے آپ کو دیکھی ہم نے بھی روزہ رکھ لیا صوم وصال کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ہے میری مثل؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا ہے، تم میں کون ہے میری مثل؟ ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری مثل؟ اللہ اکبر۔ بہرحال، اور مکروہ تنزیہی ایک روزہ یہ بھی ہے، نور العزہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صرف اور صرف 10 محرم کو روزہ رکھنا، 9 محرم کے بغیر، 9 محرم کے بغیر صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا، یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے، نور العزہ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کو ملانے کا بھی روزے رکھنے کا تعلیم فرمائی ہے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ اب روزے کی 5ویں قسم ہے مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی کیا ہے؟ یہ حرام کے قریب ہوتا ہے، یعنی شریعت مطہرہ نے اس کو ناپسند تو کیا ہی ہے لیکن یہ حرام کے قریب ہے، بالکل قریب ہے حرام کے، یہ مکروہ تحریمی ہوتے ہیں۔ مکروہ تحریمی کون سے روزے ہیں؟ عید الفطر کا روزہ یعنی یکم شوال، اور ایام تشریق کے روزے، اور ایام تشریق کے روزے یعنی عید الاضحیٰ، 10 ذی الحجہ اور 11 اور 12 13 ذی الحجہ، یہ 5 دن بنتے ہیں کہ ان دنوں میں روزے رکھنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، اور روزہ مکروہ تحریمی ہے۔ کون سے دن؟ دوبارہ سماعت فرما لیں، عید الفطر یعنی یکم شوال، اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، اس لیے کہ یہ دن جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے مہمان نوازی کے ہیں، ان دنوں میں سے روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ اور نور العزہ میں حاشیے میں لکھا ہوا تھا للاعراض عن ضیافت اللہ، اس لیے بھی مکروہ تحریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی سے منہ پھیرنا ہے اور اس کے حکم کی مخالفت کرنا ہے، اسی لیے ان 5 دنوں کے اندر روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ محترم ناظرین، روزے کے حوالے سے عوام میں یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو درست مسئلہ سماعت فرما لیں کہ مطلقاً ہر صورت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر ٹوتھ پیسٹ کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی بنا پر روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ اس کے ذرات کا حلق سے نیچے اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر ذرات حلق سے نیچے نہ اترے تب ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح محترم ناظرین، عوام میں یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا مکروہ ہے۔ آپ سنتے ہوں گے لوگوں سے یہ باتیں، تو درست مسئلہ سماعت فرما لیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا یا کلی کرنا، بلکہ بدن پر گیلا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں۔ ہاں، اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے گیلا کپڑا لپیٹا تو مکروہ ہے کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر اگلی نشست میں ملاقات ہوگی اور دیگر مسائل بیان کیے جائیں گے روزے کے حوالے سے، اور عوام میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کا ازالہ کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، شرعی مسائل سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔